أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العلي العظيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ترجمے کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں کہ کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں. سب سے پہلا جو لفظ ہے اس آیت مبارکہ کا الحمد. حمد ہم اکثر پڑھتے ہیں، اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، بلکہ اب ہم اپنی کشمیری زبان میں بھی کبھی کبھار یہ لفظ ایسے ہی استعمال کرتے ہیں، حمد. تو حمد تعریف کو کہتے ہیں. تعریف ہم اکثر جب ہم دیکھتے ہیں اس شخص کی ہم کرتے ہیں جس کے ساتھ ہمارے کچھ ایسے معاملات ہوں، ہمیں لگے یہ جو آدمی ہے، یہ جو شخص ہے، یہ ہماری کسی کام آ سکتا ہے، یہ ہماری کوئی حاجت روائی کر سکتا ہے، یا ہمارے ساتھ کوئی بھی اچھا معاملہ کر سکتا ہے، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. دنیاوی اعتبار کے اگر ہم دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار کے حساب سے، تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص سامنے ہے، یہ میری کوئی مدد کر سکتا ہے، اس کے پاس میرا کوئی کام بن سکتا ہے، تو ہم ایک دم وہ تعریفوں کے پل باندھنے شروع کرتے ہیں. لیکن اس تعریف میں کیا ہوتا ہے کہ نیت جو اندر ہوتی ہے وہ بس یہ لالچ ہوتی ہے، وہ خلوص نیت کی بنا پر نہیں ہوتے ہیں یہ تعریف، بلکہ ان میں لالچ ہی ہوتی ہے. لیکن حمد جو اصل میں لفظ ہے، اس کی جو معنی ہے، یہ اس تعریف کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی لالچ نہ ہو، بلکہ جو محبت کے ساتھ تعریف کی جائے کسی کی، اسے ہم حمد کہتے ہیں. اور یہ حمد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے سزاوار ہیں، یعنی میرے خاطر ہیں تمام تعریفیں. اور الحمد کہہ رہے ہیں. ہم نے اس کلاس میں بھی پڑھا ہے کہ یہ جب کسی اسم کے ساتھ آتا ہے تو اسے خاص بناتا ہے، یعنی حمد تعریف کو کہتے ہیں. جب یہ الحمد بنتا ہے تو یہ کوئی خاص تعریف، یا ہم کہتے ہیں کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ کل کی کل تعریف یا تمام تعریف. تو ایک اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا ہے اپنی تعریف اگر آپ خود کریں. پچھلے ہی کلاس کی اگر ہم بات کریں، استاد محترم نے بھی بتایا تھا کہ انا سے آپ دور رہیں، یہ کم ہی استعمال کیا کریں، کیونکہ یہ انسان کو پھر خرابی کی اور لے جاتا ہے اور تباہی کی اور لے جاتا ہے. جب کسی انسان میں انانیت آ جاتی ہے، اب وہ انا کا بھوت سوار ہوتا ہے. لیکن یہاں سے خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف فرما رہے ہیں. تو اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ انسان کو اس لیے منع کیا گیا ہے اپنی تعریف آف کرنے سے کہ انسان جو ہے یہ محتاج ہے. انسان ہر وقت اس پہ قادر نہیں ہے کہ یہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے. یعنی ہم اگر کسی آدمی کی تعریف کریں، ہمیں یہ لالچ ہو کہ یہ ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے، یہ ہماری کسی کام آ سکتا ہے، یا اس سے ہمارا کوئی کام بن سکتا ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن یہ انسان ہر وقت اس چیز پر قادر نہیں ہوگا کہ یہ ہر وقت ہماری حاجت روائی کر سکے، یا ہر وقت جب بھی ہم چاہیں اس سے ہمارا کام بن سکے، ایسا ہو نہیں سکتا. لہٰذا انسان جو ہے یہ کمزوریوں سے بھرا ہوا ہے اور عیبوں سے بھرا ہوا ہے. لہٰذا اس کے حق میں ہے ہی نہیں کہ یہ خود اپنی تعریف کریں، میاں مٹھو بنے یہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی عیب سے پاک ہے، اور وہ اس قابل ہیں کہ جب بھی ہم چاہیں اس سے اپنی حاجت روائی کرا سکتے ہیں. جب بھی ہم کوئی معاملہ اس کے سامنے رکھیں وہ ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ ہے اس قابل کہ وہ اپنی تعریف خود کرے، یا ہم
سے کہیں کہ میری تعریف کریں یا ہم اس کی تعریف کریں، یہ بالکل وجہ ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ جو ہے اس چیز پر قادر ہے کہ وہ جب بھی چاہے ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے، اور جب بھی ہم اس کی طرف رجوع کریں وہ کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ یہ الحمد یعنی تعریف جو ہے تمام کی تمام للہ ہی، اللہ کے لیے ہے۔ اور کس اللہ کے لیے؟ الذی انزل، جس نے نازل کیا، جس نے اتارا۔ نازل کرنے کی اگر ہم بات کریں تو اوپر سے جب کوئی چیز نیچے آتی ہے اس کو ہم نازل کہتے ہیں، نازل ہوا یا نازل ہوئی یا نازل کیا کسی نے۔ تو قرآن کے حوالے سے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، انزل، نازل کیا ہے اس نے، اوپر سے اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں اوپر سے اتارا؟ کیونکہ قرآن کریم جو ہے، قرآن مجید جو ہے، یہ غذا ہے انسان کے روح کی، اور روح جو ہے وہ اوپر سے آئی ہے، وہ اللہ کی اور سے آئی ہے۔ جسم جو انسان کا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے، اور اس جسم کی جو بھی غذا ہے، جو بھی خوراک چاہیے اس جسم کو، وہ مٹی سے ہی نکلتی ہے، وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن روح جو ہے یہ آسمان کی اور سے آئی ہے، اوپر کی اور سے آئی ہے، تو لہٰذا اس کی جو غذا ہے وہ بھی اللہ نے اوپر سے ہی اتاری ہے۔ تو الحمدللہ الذی، تعریف تمام کی تمام اس اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے انزل، نازل کیا، اتارا، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ عبد لفظ جو ہے اسی سے پھر عبادت بنتی ہے۔ تو عبد، جب بھی ہم قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں، اس سے علاوہ ایک جگہ ہے سورۃ الاسراء میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یعنی ایک بڑا کام ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے کے آسمان پر لے جایا جا رہا ہے، اور وہاں پھر پورے جنت و جہنم کی سیر کرائی جاتی ہے، اور پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی اور اتنی ساری کائنات کی سیر کرائی۔ تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عبد لفظ استعمال ہوا ہے۔ باقی جگہوں پہ اگرچہ بہت القاب عطا کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ دو جگہیں ہیں، ان میں بہت بڑے کام ہوئے ہیں، بہت بڑی جو ذمہ داری ہے ان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، یا بہت ایک ایسا کام ان کے حوالے کیا جا رہا ہے، یا ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے لوگوں میں یہ بھی شبہات ہو سکتے ہیں کہ کیا پتہ یہ کام واقعی ہوا بھی ہو یا نہ ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر سے فرما رہے ہیں کہ کہیں آپ ایسا نہ کریں کہ اس اتنی بڑی چیز کو دیکھ کے پھر آپ معبود کو چھوڑ کے اسی عبد کی پرستش کرنے لگیں، یا پھر جس کو ہم گلو کہتے ہیں، عیسائیوں نے اور یہودی نے گلو کیا تھا اس اپنی عبادت میں، پھر اتنا وہ آگے گئی کہ ان کو پیغمبر جو ہے وہی خدا دیکھنے لگا، پھر انہوں نے اسی کی پرستش کرنی شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا جو کام کیا ہے، ان کے اوپر اتنی بڑی کتاب جو میں نے نازل کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس چیز کو دیکھ کر معبود کو چھوڑ کر پھر اسی عبد کی پرستش کرنے لگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا غلو کر جائیں کہ آپ اسی کو خدا بنا بیٹھیں۔ یہ نہیں کرنا، بلکہ وہ میرے بندے ہیں، اور میں اس بندے کو راتوں رات اس پوری کائنات کی سیر کراتا ہوں۔ تو آپ جب اس کو سنو گے تو آپ یقین نہیں مانو گے، اور پھر جب آپ یقین کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پھر اسے اتنا آگے لے جائیں کہ آپ پھر اس کو خدا کا درجہ دیں۔ بلکہ یاد رکھنا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لیا، وہ میرا بندہ ہے۔ تو آپ کو یہ ملحوظ نظر رکھنا ہے، آپ کو یہ بات غور میں رکھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بندہ ہے، اس کے اوپر اتنی جو بڑی کتاب ہے وہ نازل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تعریف تمام کی تمام اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اور کتاب بھی الکتاب، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ الکتاب، ال کی وجہ سے یہ بھی خاص بنتی ہے، یہ کتاب بھی خاص بنتی ہے، اور کتاب بھی کیسی؟ لا یمسہ الا المطہرون، سورۃ الواقعہ کی آیت ہے کہ اس کو چھو بھی نہیں سکتا ہے کوئی سوائے پاک لوگوں کے۔ ایسی کتاب میں نے اس بندے پر نازل کی ہے، اپنے بندے پر نازل کی ہے، اور اس کتاب کو پھر الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی تمام جو کتابیں ہیں ان کی ماں اس کتاب کو کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال اپنی اس نظم جو اس نے لکھی ہے، پیر و مرید جو اس نے نظم لکھی ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے پیر سے، مولانا رومی جو ہے، ان سے عرض کی
کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرک و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. کہ میرے پیر، میں نے اتنے سارے علوم پڑھے، میں پوری دنیا پھیر کے آیا ہوں علم پڑھ کر. میں یورپ گیا، میں نے یہاں علوم پڑھے، میں نے وہاں کے علوم پڑھے، لیکن اتنا سارا علم پڑھنے کے باوجود میری جو روح میں ایک درد تھا وہ ختم نہیں ہوا. میرے روح میں جو ایک تڑپ تھی، ایک پیاس تھی اس تعلیم کی، اس علم کی، وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، وہ بجھتی نہیں ہے. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے پیر نے مجھے وہاں سے واپس جواب دیا کہ اے علامہ اقبال، دستے ہر نا اہل بیمارت کنت. آپ جس بھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، جس بھی معالج کے پاس گئے ہیں، آپ انہوں نے آپ کو زیادہ ہی بیمار کر دیا ہے. یعنی آپ نے جہاں بھی اس علم کی پیاس کو بجھانے کی کوشش کی، انہوں نے یہ پیاس اور ہی بھڑکا دی ہے، انہوں نے اس پیاس میں اضافہ ہی کر دیا ہے. اب اگر آپ کو یہ پیاس بجھانی ہی ہے، یہ درد اگر آپ کو اس کا مداوع کرنا ہے، اس کو کم کرنا ہے، تو سوئے مادر یہ تیمارت کنت، آپ اس ماں کی اور آ جائیے. آپ ماں کی طرف آئیں، یہ آپ کی تیمارداری کرتی ہے. اور ماں جو ہے وہاں اس کتاب کو کہا گیا ہے، قرآن مجید کو، یعنی ام الکتاب ہے. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ الکتاب ہے، ام الکتاب ہے. ایسی کتاب ہے کہ جس کو کوئی پاک انسان کے سوا چھو بھی نہیں سکتا ہے. ایسی کتاب میں نے اس بندے پر نازل کی ہے. اور پچھلی کلاس میں بھی میں نے کہا کہ اس کتاب کے بہت سارے معجزات ہیں. تو ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ کتاب نہیں ہے. جس دور میں بھی ہم اس کو ریلیٹ کرنا چاہیں، جس بھی چیز کے ساتھ، یہ بالکل وہاں فٹ ہوتی ہے. تو یہی کتاب میں نے اس بندے پر نازل کی ہے. ولم یج اللہ عوجا، اور اس میں نے کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں رکھی ہے. کیونکہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے سورۃ الفاتحہ میں، ہم نے پڑھا ہے، مانگا ہے اللہ سے کہ اہدنا صراط المستقیم، اے ہمارے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے. اور اس کے جواب میں ہمیں واپس ملا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. اور شک جب ہم دیکھتے ہیں اکثر یہ جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے کسی راستے میں، اگر ہم راستے کی بات کریں، جب بھی ہم کسی راستے پہ چلتے ہیں تو جب بھی کوئی ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، موڑ آ جاتا ہے، کوئی کرو آ جاتی ہے، تو انسان شک میں پڑتا ہے. کیا پتا سامنے جو آنے والی سڑک ہے وہ ٹھیک بھی ہو یا نہ ہو، وہ کھلی بھی ہو یا نہ ہو، کہیں وہ بند نہ ہو، کہیں ہموار ہو یا نہ بھی ہو. اس راستے کے حوالے سے انسان کے اندر ہزاروں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں خیالات آتے ہیں کہ جس راستے پہ میں ابھی تک چلتے آیا ہوں، بس یہ ایک موڑ جو ہے، ایک کرو جو ہے، یہ اس انسان کے اندر ہزاروں یہ شکوک پیدا کرتا ہے کہ کیا پتا آگے جو راستہ ہے وہ کیسا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوگا آپ کو. اس راستے پہ چلیں آپ کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں آئے گا، کیونکہ ولم یج اللہ عوجا، اس میں کوئی کرو رکھی ہی نہیں، میں نے اس میں کوئی ٹیڑھا پن میں نے رکھا ہی نہیں. بلکہ اگلی جو آیت ہے اس کا پہلا ہی لفظ ہے قیم لینذر باسا شدیدا، یہ ایک قیم راستہ ہے، سیدھا اسٹریٹ لائن ہے. یہ صراط المستقیم جو آپ نے مانگا ہے وہی سیدھا راستہ، صراط المستقیم وہی ہے یہ جس کی آپ کو تلاش ہے، جس کی آپ کو تڑپ ہے، اور جس کی آپ نے دعا کری ہے مجھ سے کہ اہدنا صراط المستقیم، اے ہمارے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے گا. تو وہ سیدھا راستہ اگر آپ نے پکڑنا ہے، اس پہ آپ نے اگر چلنا ہے، تو وہ سیدھا راستہ یہی ہے. تو میں پھر ایک بار ترجمہ کرتا ہوں اس آیت کا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تعریف تمام کی تمام اس ذات کے لیے ہے جو اپنے بندے کو اس کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کرتی ہے، یا جس نے اپنے ایک بندے کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے ولم یجعل لہ عوجا، جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کمی کوتاہی نہیں رکھی ہے. میں یہی اختتام کرتا ہوں. صدق اللہ المولانا العظیم.